ایک عابد خدا کی زیارت کی خاطر 40 دن کا چلہ کاٹتا ہے۔ اس چلے کے دوران وہ تمام مخلوق سے یکسر الگ ہو جاتا ہے اور ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ رات بھر قیام کرتا ہے اور دن بھر روزے رکھتا ہے اور تمام وقت عبادت اور ریاضت میں صرف کر دیتا ہے۔ 36ویں رات تھی اور وہ اپنی عبادت میں مصروف تھا کہ غیب سے آواز آتی ہے کہ 6 بجے شام کے وقت فلاں تابہ ساز کی دکان پر جانا اور خدا کی زیارت کر لینا۔ وہ اگلے دن مقررہ وقت سے پہلے اس بازار میں جاتا ہے اور اس تابہ ساز کی دکان کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ وہ عابد کہتا ہے کہ میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا جو ایک تانبا ساز کی دکان کے باہر ہاتھ میں دیگچی پکڑے کھڑی تھی۔ جب میں ان کے قریب گیا تو وہ عورت اس دیگچی کو بیچنا چاہ رہی تھی۔ وہ دکاندار تانبا ساز اس سے وہ دیگچی لیتا ہے اور اسے تولتا ہے اور اس بڑھیا سے کہتا ہے کہ اے بڑھیا، میں اس کے صرف 4 ریال ہی تمہیں دے سکتا ہوں۔ وہ بڑھی عورت کہتی ہے کہ میں اس دیگچی کو 4 ریال میں ہرگز نہیں بیچوں، میں اس دیگچی کو 6 ریال میں بیچنا چاہتی ہوں۔ اس تانبا ساز نے اس بڑھیا کو 6 ریال دینے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح وہ کئی تانبا سازوں کے پاس گئی لیکن سب نے اسے 6 ریال دینے سے انکار کر دیا۔ وہ ایک اور تانبا ساز کے پاس جاتی ہے جو اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے۔ اس کے پاس جا کر کہتی ہے کہ کیا تم اس دیگچی کو 6 ریال میں مجھ سے خرید سکتے ہو؟ وہ اپنے کام سے الگ ہوتا ہے اور اس بڑھیا کی جانب آ کر کہتا ہے کہ اماں جی کیوں، صرف 6 ریال میں ہی کیوں؟ تو بڑھیا اپنے راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ دیکھو اس طبیب کا نسخہ، میرا بیٹا بیمار ہے اور طبیب نے یہ نسخہ دیا ہے جس پر 6 ریال کی دوائی لکھی ہے۔ میں اپنی یہ دیگچی بیچ کر اپنے اس بیٹے کی دوائی لینا چاہتی ہوں، تو کیا تم میری اس دیگچی کو 6 ریال میں خرید سکتے ہو؟ تو وہ تانبا ساز اس بڑھیا کے ہاتھ سے وہ دیگچی لیتا ہے اور اسے غور سے دیکھنے کے بعد کہتا ہے اماں جی یہ تو بہت قیمتی دیگچی ہے، میں اسے 6 میں نہیں بلکہ 25 ریال میں خریدنا چاہتا ہوں۔ بڑھیا قدرے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ لیکن تانبا ساز کہتا ہے نہیں اماں جی، میں بالکل مذاق نہیں کر رہا، میں سچ میں یہ دیگچی آپ سے 25 ریال میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا آپ راضی ہیں؟ وہ بڑھیا خوش ہو جاتی ہے اور اسے 25 ریال کے بدلے وہ دیگچی دے دیتی ہے۔ عابد ایک کونے میں کھڑا ہو کر وہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچانک وہ نمودار ہوتا ہے اور اس تانبا ساز سے کہتا ہے کہ حضور لگتا ہے آپ اس بازار میں نئے نئے آئے ہیں یا یہ کاروبار آپ ابھی سیکھ نہیں پائے، کیونکہ پورے بازار میں دیکھ چکا ہوں کہ کوئی تانبا ساز اس دیگچی کے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا جو دیگچی آپ نے 25 ریال میں خرید ڈالی۔ وہ تانبا ساز کہتا ہے کہ اے بے وقوف انسان، وہ برتن کس نے خریدا؟ میں نے تو اس عورت کو اس بچے کی دوائی کے پیسے دیے ہیں اور باقی ریال میں نے اس لیے دیے ہیں تاکہ کل کو دوبارہ گھر کی کوئی چیز بیچنے کی نوبت نہ آ سکے۔ اتنے میں غیب سے دوبارہ آواز آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ چلہ کشی سے ہماری زیارت کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی، گرتے ہوں کو تھامو، غریبوں کا ساتھ دو، غریبوں کی مدد کرو، ہم خود تمہاری زیارت کریں گے۔ لیکن دوستو آج ہمارا حال ایسا ہے کہ اگر ہم ایک دن میں لگاتار 5 نمازیں پڑھ لیں تو ہم رخ آسمان کی جانب کر لیتے ہیں کہ ہم پر کب وحی اترے گی۔ ہم دکھاوے کی عبادت میں مصروف ہو چکے ہیں۔ جب ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے ساتھ والا ہمیں نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے، ہمیں عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، ہم اپنے رکوع بھی بڑے کر دیتے ہیں اور سجدے بھی بڑے کر دیتے ہیں، حالانکہ خدا کو ہماری اس طرح کی عبادت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور جو لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عبادت قبول فرمائیں، لیکن کسی بھی عبادت گزار کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو گناہگار کہے
کسی کو جہنمی کہے یا کسی کو دوسرے برے القابات سے نوازے، اس وقت تک کہ جب تک اسے اپنی بخشش اور اپنے جنت میں جانے کا مکمل یقین، کامل یقین نہ ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔